اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں، ماہ صیام میں، ماہ دعا میں ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری رسول اللہ کے ایک خطبے کے ذیل میں ہو رہی تھی۔ وہ خطبہ جس میں رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، جس میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اعمال، فرائض، ذمہ داریاں، فضیلت، یہ سب رسول اللہ نے اس ایک خطبے میں بیان فرمایا۔ اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اس میں کئی نکات آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئے کہ مومن کو روزہ افطار کروانے کا کیا ثواب ہے۔ پھر اس خطبے میں رسول اللہ نے یتیم پر احسان کرنے کا حکم دیا۔ اسی خطبے میں رسول اللہ نے دوسرے مومنین کو اذیت سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے کئی باتوں کا حکم رسول اللہ نے اس خطبے میں دیا۔ اگلی بات جو رسول اللہ نے بیان فرمایا ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ، فرمایا کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا، وہ پروردگار عالم کی رحمت سے متصل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا صلہ رحمی، یہ صلہ نکلا ہے وصلہ سے۔ وصلہ ہوتا ہے ملنا، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملے گا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو پھر یہ اس بات کا نتیجہ ہوگا کہ پروردگار عالم کی رحمت سے قیامت کے دن یہ مل جائے گا۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کی نگاہ اس پر کرے گا اور اس پروردگار عالم کی رحمت اسے مل جائے گی۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کامیاب وہی ہوگا جس کی طرف پروردگار عالم کی رحمت کی نگاہ آئے گی، بس اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہونے والا وہاں پر۔ جس کو پروردگار عالم کی رحمت کی نگاہ مل گئی تو وہی شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اب رحمت کے اسباب بہت سارے ہیں کہ کس کس وجہ سے رحمت ملتی ہے، اس میں سے ایک سبب یہ کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیجیے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اور صلہ رحمی پر کافی ہماری بات ہو چکی ہے۔ صلہ رحمی واجب ہے، صلہ رحمی بعض رشتہ داروں کی نسبت ادا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، یعنی اگر نہیں کر رہے تو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی
آسان الفاظ میں جو میراث کے طبقے ہیں، اگر آپ توضیح المسائل کھولیں تو میراث کے 3 طبقے بیان کیے گئے کہ پہلے طبقے میں بالفرض ماں باپ آ رہے ہیں، اولاد ہے، اسی طریقے سے پھر دوسرے طبقے میں بھائی بہن آ رہے ہیں، اسی طریقے سے چاچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، ان کے جو بیٹے بیٹیاں جو فرسٹ کزنز کہلاتے ہیں، یہ پورا وہ دائرہ ہے کہ جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بالفرض اگر صلہ رحمی نہیں کر رہے تو ہمیں کوئی رعایت ملے گی یا ہمیں گناہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کی کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ معاشرہ کرے گا کہ آپ کا فلاں رشتہ دار کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ سوسائٹی طے کرے گی، عرف طے کرے گا، معاشرہ طے کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر کہوں، اگر بالفرض کوئی اپنے چاچا سے 6 مہینے تک، 8 مہینے تک، سال تک نہیں ملا تو ہو سکتا ہے معاشرہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے چچا ہی ہے، لیکن جب شادیوں میں ملتے ہیں تو سلام دعا ہوتی ہے، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے، اس میں سلام دعا ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کی، معاشرہ اجازت دے گا۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، اگر یہی شخص اپنے باپ سے 6 مہینے تک ملاقات نہیں کرے تو کیا معاشرہ اجازت دے گا یہاں پر؟ اب معاشرہ جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہوا نظر آئے گا، اس کی یقیناً جو ہے وہ کوئی باپ سے انبن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی یقیناً جو ہے وہ تعلق خراب ہوا ہے۔ ماں سے اگر 6-8 مہینے تک نہیں ملے گا تو معاشرہ سوال اٹھائے گا۔ پھپھی سے ہو سکتا ہے 6 مہینے تک نہ ملے تو معاشرہ سوال نہ اٹھائے کہ ٹھیک ہے شادیوں میں ملتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو معاشرہ اس وقت سوال نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جہاں بات ماں باپ کی، بھائی بہن کی آئے گی، یہاں پر جو ہے وہ معاشرہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا واجب ہے، ہر انسان کو خود طے کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایسا تو نہیں کہ کسی رشتہ دار سے قطع رحمی ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا بہت سارے نقصانات ہیں قطع رحمی کے، میں سارے بیان نہیں کروں گا، آپ کے سامنے 1-2 بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات، صلہ رحمی واجب، فیصلہ معاشرہ کرے گا کہ آپ کی کس رشتہ دار کے ساتھ تعلق ہے، برقرار ہے یا نہیں ہے، یہ سوسائٹی طے کرے گی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہ ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مولانا صاحب ہم نے تو تعلق نہیں توڑا، انہوں نے ہی توڑا ہوا ہے، شادی میں گئے تھے انہوں نے جھگڑا کر لیا، ہم نے تو نہیں توڑا، ان کی غلطی تھی، تو کیا ہم جو ہے وہ توڑ دیں تعلق؟ اجازت دیتی ہے شریعت؟ باپ داداؤں کے زمانے میں بالفرض پراپرٹی پہ جھگڑا ہوا تھا، اب ان کی نسلیں بھگتتی ہوئی آ رہی ہیں اور نسلیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو شریعت کیا اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر بالفرض وہ ہم سے بات نہیں کرتے تو ہم بھی ان سے بات نہیں کریں گے، یا اگر بالفرض ہم جو ہے وہ ہمیں شادی میں نہیں بلاتے یا وہ ہمیں دعوت نہیں دیتے تو ہم بھی انہیں دعوت نہیں دیں گے، ہم بھی نہیں بلائیں گے انہیں، ٹھیک ہے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتا ہوں، ولا تقطع رحما وان قطعک، خبردار کسی رشتہ دار سے، کسی خونی رشتہ دار سے قطع رحمی نہ کرنا، تعلق نہ توڑنا، اگرچہ وہ تم سے تعلق توڑ کر رکھا ہوا اس نے تعلق توڑ کے رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہمیں رعایت نہیں ملے گی اس معاملے میں کہ ہم جو ہے وہ تعلق توڑ کر بیٹھ جائیں۔ یہ روایت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مفہوماً بیان کروں، چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور چھٹے امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، مولا میرے چچا زاد بھائی جو ہے نا، فرسٹ کزن ہے، صلہ رحمی تو ان سے بھی واجب ہے، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، سارے مل کر مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میں انہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، کیا تعلق توڑ لوں ان سے؟ بہت تنگ کرتے ہیں، انہوں نے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میراث میں بھی مجھے حصہ نہیں دیا ہے اور مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، کیا تعلق توڑ لوں؟ اب دیکھیے معاشرہ تو یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ اگر تمہیں منہ نہیں لگا رہا تو تمہیں اس کو بھاؤ دینے کی کیا ضرورت ہے، معاشرہ تو یہی کہے گا۔ چھٹے امام نے یہ نہیں کہا، چھٹے امام نے کہا نہیں، خبردار تعلق تو نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے، تعلق تو برقرار رکھنا پڑے گا، تم ان سے تعلق برقرار رکھو۔ کچھ عرصہ گزرا، چھٹے امام کو دوبارہ ملا راستے میں، امام نے کہا کہ اور کیا حال ہے والے، وہ تمہارے چچا زاد بھائی کیسے ہیں؟ امام تو سب جانتے ہیں، میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں۔ کہا مولا سب کے سب مر گئے۔ مر کیسے گئے؟ کہا مولا چھت گر گئی، سب کے سب مر گئے۔ امام مسکرائے اور امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے کہا جانتے ہو وہ مر کیوں گئے اور تم بچ کیوں گئے؟ کہا مولا نہیں۔ کہا انہوں نے تم سے تعلق توڑ لیا تھا اور تم نے ان سے تعلق نہیں توڑا، انہوں نے چونکہ تعلق توڑ لیا تھا اور وہ تمہیں پریشان کرتے تھے اور اپنا تعلق تم سے توڑ لیا تھا، تمہیں نہ میراث میں حصہ دیا، یہ چھت گری اور سارے کے سارے مر گئے اور عذاب خدا آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن تم اس لیے بچ گئے کہ تم نے ان سے جو ہے وہ تعلق نہیں توڑا۔ کوشش کیجئے ماہ رمضان المبارک کہ اگر کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے تو ان سے جو ہے وہ دوبارہ ان تعلقات کو جو ہے وہ ہموار کیجیے اور ان تعلقات کو دوبارہ جو ہے بنائیے۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے نفس پر ہی قدم رکھنا، یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ جو ناک بیچ میں آتی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو توڑنا، لیکن میں واللہ کہتا ہوں جب یہ ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے نا اور یہ انا جو ہے وہ بکھر جاتی ہے تو اس کے بعد جتنا دل کو سکون ملتا ہے نا اتنا جو ہے وہ کسی اور موقع پہ نہیں ملتا۔ یہ ایک دفعہ کی بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انسان ہمت کر لے، ٹھیک ہے، بڑا ہوتا ہی وہی ہے جو آگے بڑھتا ہے، بڑا کہلاتا ہی وہی ہے جو پہل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کم سے کم حد صلہ رحمی کی یہ ہے کہ کسی کو سلام کرنا، ٹھیک ہے، کم از کم سلام دعا تو باقی رہے، آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم سلام کی برکت سے جو ہے وہ رشتہ داروں میں مزید محبت پیدا ہو جائے اور وہ جو ہے وہ یہ تعلقات جو ہے وہ دوبارہ سے ہموار ہو جائے، لیکن جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب۔
روایت کے جملے ہیں 2 قدم ایسے ہیں جو پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان جو قدم اٹھاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اپنے سفر کے لیے اٹھاتا ہے نا, اس کی مجبوری ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. لیکن 2 قدم ایسے ہیں جو پروردگار عالم کو بڑے پسند ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ ان قدموں کو چاہتا ہے. کون کون سے؟ مفہوماً بیان کر رہا ہوں ساری روایتوں میں. ایک قدم وہ کہ جو نماز جماعت میں صفوں کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہے, دیکھا پہلی صف میں جگہ ہے, تو وہ جو قدم آگے آتے ہیں نا, یہ پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, یہ جگہ چھوڑ کے جو ہے بالفرض دیکھا یہ دوسری صف میں ایک بندہ جو ہے وہ چلا گیا, یہاں جگہ باقی ہے, یہ بڑھ کر جو آگے آیا نا, یہ قدم پروردگار عالم کو بہت پسند ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز کی صفیں برقرار رکھنے کے لیے یہ میرا بندہ آگے ہے. ٹھیک ہے, یہ پیغام یہاں کے لیے انتہائی اہم ہے بھائی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ایک بات, ایک قدم. دوسرا قدم, جس رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس کے گھر پر جانا صلہ رحمی کے لیے. یہ جو قدم اٹھ رہے نا, یہ پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. رسول اللہ کا یہاں تک فرمان ہے, اگر صلہ رحمی کے لیے تمہیں 1 سال کی مسافت بھی طے کرنی ہو, کرو, جاؤ, چاہے تمہیں وہاں پر جانا پڑے. لیکن 1 سال کی مسافت, 1 سال کی مسافت آپ سوچیے رسول اللہ کس زمانے میں یہ فرما رہے ہیں. 1 سال کی مسافت یعنی بندہ جو ہے وہ کتنا سفر کرے گا اور کتنا دور جانا پڑے گا, کتنا دور رشتہ دار رہتا ہوگا. لیکن رسول اللہ کہہ رہے جاؤ, صلہ رحمی کا یہ حق بنتا ہے کہ تم جاؤ اور اس سے مل کر آؤ, اس سے ملاقات کر کے آؤ اور صلہ رحمی کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے, تو یہ سامعین محترم, صلہ رحمی کوئی جو ہے وہ ایسے معمولی چیز نہیں ہے, یہ واجبات میں سے, اس کو لازمی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ روایت پڑھتا ہوں کہ اس کے کیا فائدے. روایت کے جملے ہیں, صلۃ الارحام تزکی الاعمال. فرمائیے جو صلہ رحمی کرنا ہے یہ اعمال کو پاک کر دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اعمال کو پاکیزگی دیتا ہے یہ صلہ رحم. ایک عمل ہے لیکن تمام دیگر جو اعمال ہیں نا ان کو پاک کر دیتا ہے یہ. وَتُنْمِ الْأَمْوَالِ, یہ مال کو بڑھاتا ہے, رزق میں اضافہ کرے گا, دولت کو بڑھا دے گا. اگر ایک رشتہ دار سے جو ہے وہ تعلقات برقرار رکھیں گے, اس کا حال احوال پوچھ لیں. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, بہت شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو ماہ رمضان میں جو ہے وہ راشن بانٹنے کا. بانٹیے بھائی, فلاں NGO کو اتنا ڈونیشن دے دو, اتنا جو ہے وہ دے دو. یاد رکھیے گا روایت کے جملے, لا صدقۃ وذو رحم محتاج, صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا اگر رشتہ داروں میں کوئی محتاج موجود ہو. کوئی صدقہ نہیں ہے وہ, اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, وہ صدقہ شمار ہی نہیں کیا جاتا اگر جو ہے وہ رشتہ داروں میں ایک محتاج بیٹھا ہوا ہے. آپ کا دسترخوان بہت اچھا سجتا ہے افطار کا, پروردگار عالم اس دسترخوان کو اور بڑا ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ایسا ہے, کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں, اگر وہ بالفرض بھوکا رہ گیا, اگر اس کا صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ ہم سے سوال کیا جائے گا. اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ آزاد پسند نہ ہو انسان, ہم سے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں, ہم تو اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے نا. نہیں حضور, یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں پوچھا جائے گا ہم سے. لہٰذا سامعین محترم, تزکی الاعمال, اعمال کو پاک کرتا ہے صلہ رحمی. تنمی الاموال, اموال کو بڑھا دیتا ہے, مال میں اضافہ ہو جائے گا. وتدفع البلوى, جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہے یہ صلہ رحمی ان کو ہٹا دیتا ہے, یہ مصیبتوں کو دور لے جائے گا. یہ ایک صلہ رحمی کرنا. ٹھیک ہے, مصیبتوں کو دور لے کر چلا جائے گا. وتيسر الحساب, حساب کتاب کو آسان کروا دے گا. قیامت کے میدان میں جب پروردگار عالم کے سامنے آئیں گے نا حساب کتاب کے لیے, تو وہ معاملہ بڑا سخت ہوگا. میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے یہ سفر آخرت میں, کہ نام لے کر اعلان کیا جائے گا, فلاں ابن فلاں حاضر ہو, ان کے حساب کتاب کا وقت آ جائے گا, آگے ہے. اس میں بعض لوگ, چونکہ اعمال نامہ تو مل چکا ہے, بعض لوگ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر اتنا شرمندہ ہوں گے کہ وہ جب نام لیے جا رہے ہوں گے پروردگار عالم سے کہہ رہے ہوں گے, پالنے والے تو ہمیں اٹھا کر ایسے ہی جہنم میں پھینک دے, لیکن ہمارا نام نہیں لے ان سب کے سامنے. ہم رسوائی نہیں چاہتے کہ ہم پورے بھرے محشر کے سامنے ہمیں ذلیل ہونا پڑے, ہمیں رسوا ہونا پڑے, ہم یہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو حساب کتاب آسان ہو جائے گا, صلہ رحمی کیجیے. وتنسئ فی الاجل, یہ صلہ رحمی موت کو بھی ٹال دیتی ہے, آگے لے جاتی ہے. اب ایگزیکٹ روایت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ اس طریقے کی روایت کے الفاظ ہے کہ اگر بالفرض کسی کی عمر 30 سال باقی ہو, لیکن اگر وہ قطع رحمی کر دے تو وہ عمر گر کر جو ہے وہ آ جاتی ہے 3 سال تک. اب یہ 3 سال تک زندہ رہے گا. ٹھیک ہے, ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ صلہ رحمی اگر کوئی کر لے اور کسی کی عمر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ سال باقی رہ گئی, وہ عمر جو ہے وہ 30 سال تک چلی جاتی ہے اور پروردگار عالم بڑھا دیتا ہے اس کو. ایسے واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں. امام نے کہا یہ ایک شخص جو ہے وہ تم 2 بھائی ہو, یہ جو ہے وہ یہ بھائی مرنے والا ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن وہ بچ گیا. 7ویں امام نے کہا کیونکہ اس نے اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحمی کی, اس وجہ سے پروردگار عالم نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. یہ راستے میں تم دونوں آ رہے تھے, یہ شخص راستے میں مرنے والا تھا, اس کی موت طے تھی, لیکن اس نے چونکہ اپنی پھوپھی سے صلہ رحمی کر لی, لہذا پروردگار عالم نے اس کی عمر کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. اور اس کے بعد امام نے وقت بتایا کہ اس دن اس وقت کو یہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا, اور اس کے بعد اسی دن کو جو ہے وہ شخص دنیا سے گیا. جو دوسرا بھائی تھا اس نے 7ویں امام کی خدمت میں جو ہے وہ سلام پیش کیا کہ امام نے جو ہے وہ اتنا عرصے پہلے جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس صلہ رحمی کی وجہ سے بچے, اور جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس دن جو ہے وہ اس کو موت آ جانی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی
محمد و آل محمد۔ تو سامعین محترم، خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار عالم کی رحمت قیامت کے دن تمہیں مل جائے تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملاپ رکھ لو۔ اور فرمایا جو کوئی بھی قطع رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لے گا، فرمایا پھر یاد رکھے پروردگار عالم کی رحمت بھی قیامت کے دن اس پر نہیں ہونے والی۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کو اس سے قطع کر دے گا، پروردگار عالم کی رحمت جدا ہو جانے والی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر بالفرض یہاں پر کسی رشتہ دار سے قطع رحمی ہو گئی تو اس کا نقصان آپ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت ہی نہیں مل رہی قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اس کی رحمت نہیں ملی تو کیا جو ہے وہ پھر انسان بچ پائے گا، اور کیسے جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باواز بلانا، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ ایک دفعہ بہتر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ اگلا جملہ جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، اب دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، ایک ایک جو ہے وہ بات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں تک جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا وہ فرائض، ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز کیا ہے وہ بیان کی رسول اللہ نے۔ یتیم پر احسان کرنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان سے قطع رحمی نہیں کرنی ہے، مومن کو افطار کروانا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ نے بیان کی۔ اب ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، سنیے جملہ، فرمایا ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ براءۃ من النار، فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ماہ رمضان میں مستحب نماز ادا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، ایک مستحب نماز ادا کیجیے اور ملے گا کیا؟ پروردگار عالم جہنم سے آزادی لکھ دے گا کہ یہ بندہ اب جہنم میں نہیں جانے والا۔ ہو سکتا ہے دیگر عذاب میں گرفتار ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مختلف عذاب مل جائے، لیکن جہاں بات جہنم کی آئے گی تو اب یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے مستحب نماز کو ادا کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا عظیم ثواب، اتنا بڑا ثواب ماہ رمضان المبارک میں ایک مستحب نماز ادا کرنے کا۔ یاد رکھیے گا مستحب نماز میں کئی سہولیات مل جاتی ہے، انسان کو کئی آسانیاں مل جاتی ہیں، مستحب نماز میں آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جلدی بیان کروں، کیا مستحب نماز انسان بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ پکی بات ہے، پیر میں درد نہیں ہے، گھٹنے میں درد نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، چلتا پھرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، رن لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نماز؟ پڑھ سکتا ہے۔ واجب نماز میں اجازت نہیں ہے، واجب نماز میں تو اتنا معاملہ سنگین ہوتا ہے، کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہو، ٹیک لگا کے پڑھو، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پہلے ٹیک لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ کر نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ جتنی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو اتنی کھڑے ہو کر پڑھو، باقی بیٹھ کر پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اب جو ہے وہ لیٹ کر پڑھ لو، پھر لیٹنے میں بھی پہلے سیدھے پہلو پہ، پھر الٹے پہلو پہ، پھر جو ہے وہ پیٹھ کے بل لیٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واجب نماز میں تو اتنی کنڈیشنز ہے، اتنی جو ہے وہ سخت شرائط رکھی گئی ہیں شریعت کی طرف سے، لیکن مستحب نماز میں ٹھیک ہے، مستحب نماز ہے بیٹھ کر پڑھ لو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات اس کے علاوہ مستحب نماز میں قبلہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واجب نماز میں ضروری ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں، مستحب نماز میں نہیں ہے۔ اب اس سے آپ وہ مسئلہ سمجھیے کہ مستحب نماز کو گاڑی میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب نماز کو گاڑی میں کیسے ادا کریں گے، کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیں طریقہ سن لیں، ایسا نہیں بل کل گاڑی کوئی جو ہے وہ ٹرولر میں مار دے پھر بولے آپ نے بولا تھا مستحب نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ کیسے ادا کرے گا مستحب نماز گاڑی میں، کس طریقے سے ادا ہوگی؟ آسان، قبلہ تو شرط ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ حالت سکون میں رہنا بھی ضروری نہیں مستحب نماز میں، صرف گاڑی میں بیٹھے نیت کی، پڑھتے رہیے ذکر، ٹھیک ہے۔ سورہ الحمد ہو گئی، دوسرا سورہ ہو گیا، ہلکا سا سر جھکا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو گیا، کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ جو ہے وہ ہلکا سا سر جھکا لیا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ٹھیک ہے، نماز مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ گاڑی میں چلتے پھرتے، آفس جاتے ہوئے، مسجد آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، اپنے جو ہے وہ گھر جاتے ہوئے نماز ادا کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ فارغ نہ بیٹھا کریں وہاں پر بھی، کوئی نہ کوئی یا تو ذکر کر لیں خالی، ورنہ جو ہے وہ نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے انسان۔ اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 2-3 نمازیں بھی رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کا فائدہ اٹھائیے، مستحب نماز ادا کیجیے۔ ایک تو جو ہے وہ نفل نمازیں، ایک تو نماز شب ہے، کوشش کریں اگر نماز شب ادا ہو سکتی کیجیے لازمی بھائی، ٹھیک ہے۔ نماز شب کو معمولی مت سمجھیے، اس کا جتنا فائدہ ہوگا وہ ہمیں کل پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ نماز شب کے حوالے سے اس کو لازمی ادا کیجیے، مختصر ادا کر سکتے ہیں مختصر ادا کیجیے، 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں 1 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں 3 رکعت پڑھ لیں، کوئی لمبے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 300 مرتبہ الف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ فجر کی طرح نمازیں پڑھ لیں لیکن نماز شب پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن لازمی ادا کریں اس کو۔ اسی طریقے سے اور کئی نمازیں، اب میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں یہ جو ہے وہ نمازیں کہ ویسے تو ہم جو ہے وہ معمولاً یہ جو ابھی نماز بیان کروں گا یہ ہم شب جمعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں عموماً، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں فائدہ اٹھائیے اور روزانہ کوشش کیجیے کہ اس نماز کو ادا کیجیے، ٹھیک ہے۔
بالخصوص کچھ ہم میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو زیارت پر جائیں گے، شب ضربت جو ہے وہ مسجد کوفہ میں کریں گے، نجف اشرف میں کریں گے، مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو جب وہاں پر جائیں زیارت پہ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ انسان فارغ نہ بیٹھے، یہ جو ہے وہ نماز ادا کر لے. دیکھیے میں جو ہے وہ اکثر جب زیارت کی کہیں پر مجلس پڑھنی ہوتی ہے نا کراچی میں یا کوئی قافلے جاتے ہیں تو وہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ زیارت کی مجلس رکھی جاتی ہے، تو اس میں پہلے جو ہے وہ مولانا صاحب زیارت کے آداب وغیرہ بتاتے ہیں. تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں میں، اب وہ پہلے والی زیارت نہیں رہی ہے. وہ جو بزرگ کرواتے تھے نا زیارت، وہ اب زیارت نہیں رہی ہے. جو بزرگوں کا طریقہ کار تھا نا، اب بھی آپ بزرگوں کو دیکھیں گے ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. ان میں آپ کو فقیری چھلکتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، زیارت پر جب جاتے ہیں نا، ان کے جسم سے، ان کی بات سے آپ کو فقیری چھلکتی ہوئی نظر آئے گی. آج بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پاک و ہند میں بدقسمتی سے ختم ہو گیا. آپ ایران چلے جائیں گے، آپ کو ایران میں یہ چیزیں مل جائیں گی. آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں چہرے نظر آ رہے ہیں جو اربعین پہ زیارت پہ گئے، گواہی دیں گے ہوٹل کے باہر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں باہر خیمہ لگا کر ایرانی رہتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایرانی کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ حضور وہ ہوٹل کھڑا کر دے گا آپ کے سامنے، اپنا ہوٹل لے سکتا ہے وہ، لیکن وہ سامنے جو ہے وہ خیمے میں رہے گا. ٹھیک ہے، بین الحرمین میں جا کے سو جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ہوٹل میں نہیں رہنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جو ہے وہ اپنی آسانی کے مطابق رہیں، آپ اپنے گھر والوں کو اچھے جو ہے وہ آسائشات فراہم کریں، اس کا الگ ثواب ہے. لیکن ہماری زیارتوں میں فقیری چھلکتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمارے یہاں اگر چائے نہیں ملے گی نا تو سامنے سے 2 ماں بہن کی گالیاں جائے گی. ٹھیک ہے، ابے بھائی پیسے تو پورے لیے تھے، ٹھیک ہے، یہ چائے کیوں نہیں مل رہی؟ صحیح ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جملے جائیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ہمارے یہاں وہ معاملات نہیں رہے. اسی طریقے سے زیارت پر چلے گئے تو سارا کا سارا دن زیارت پر گئے. بھائی وہاں سے بہت رش ہے. آپ آئے کس لیے تھے؟ آپ تو اربعین کی زیارت پر آئے تھے. آپ تو 11ویں امام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آئے تھے کہ مولا نے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی تھی کہ زیارت اربعین پڑھنا. آپ اربعین کے دن یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زیارت پر ہی نہیں جا رہے. آپ 21 رمضان پہنچ گئے، 21 رمضان کو ہی زیارت پہ نہیں جا رہے. آپ یہاں کیوں بیٹھیں گے؟ بہت رش ہے مولانا صاحب. تو کیا ہو گیا بھائی؟ آپ چلیں تو صحیح، نکلے تو صحیح باہر، آپ پہنچے تو صحیح. بھائی ہوٹل میں بیٹھ کر، لابی میں بیٹھ کر غیبت کرنے سے اچھا زیارت کر لو. پہنچ تو جاؤ. آپ پر پاکستان انڈیا کی سیاست پہ بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جب یہاں پر موقع مل گیا تو پہنچو تو صحیح زیارت پر کم از کم. تو ہمارے یہاں زیارت کا جو ہے وہ بدقسمتی سے ماحول اب ویسا نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور یہ اولاد بھگتے گی. ٹھیک ہے، یہ ان میں آئے گا ساری چیزیں، یہ جو ہے وہ نسل بھگتے گی. اب ان میں فقیری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب وہ جو ان میں جو جذبہ تھا نا تبرک بانٹنے کا، آگے بڑھنے کا، کمپرومائز کرنے کا، سیکریفائز کرنے کا، وہ ان میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ غلطی جو ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے. لہٰذا سامعین محترم، زیارت پر جائے تو اب مولانا صاحب کیا کریں؟ ہوٹل میں ہی بیٹھیں گے. حضور نمازیں پڑھ لیں تھوڑی بہت، اپنے والدین کو وہاں پہنچ کر فائدہ پہنچا دیں تھوڑا بہت. ٹھیک ہے، ان پر احسان کر لیجیے، ان کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر لیجیے. اب وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دو تین نمازیں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. کیا ٹائم تھا بھائی نماز کا؟ 20 تھا. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک نماز ہے، نماز مغفرت والدین. عموماً ہوتا یہ کہ انسان شب جمعہ ادا کرتا ہے. میں آپ کو کہوں گا آپ کوشش کریں ماہ رمضان میں جب آپ کو موقع ملے کم از کم ہر روز جو ہے وہ اس نماز کو ادا کریں. نماز مغفرت والدین، والدین کی مغفرت. اس کے لیے ضروری نہیں ہے خدا نہ خواستہ ماں باپ دنیا سے گئے ہوں تو ہی ادا ہوگی نماز. نہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو بھی نماز ہو سکتی ہے. نماز مغفرت والدین ادا کیجیے. میں جو ہے وہ طریقہ بیان کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ بالفرض طریقہ الگ سے مانگے گا تو میں دے بھی دوں گا. اس نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز میں پہلی 2 رکعت نماز ہوگی. پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد ایک آیت پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، جو ہم آیت پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں شروع میں ربنا کی جگہ فقط رب آ جائے گا. ٹھیک ہے، رب اغفر لی، یہ جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد پھر ایک آیت پڑھنی قرآن کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یہ دعا ہے جناب نوح علیہ السلام کی. پروردگار عالم ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ میں بہت سارے مصلے بنے ہوئے ہیں، فلاں نبی کا فلاں نبی کا. اس میں ایک جناب نوح علیہ السلام کا مقام آتا ہے. وہ جو جناب نوح علیہ السلام کا دراصل مقام ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے. ٹھیک ہے، وہ گھر تھا جناب نوح علیہ السلام کا جہاں ہم جا کر نماز پڑھتے ہیں. اس کے متعلق جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے زمانے میں، رب اغفر لی، پالنے والے میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی بھی مغفرت کر، ولمن دخل بیتی جو میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے ان کی مغفرت فرما. ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی عرصہ پہلے اپنی زندگی میں کہ جو میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے اس کو معاف فرما. ایک شرط ہے، مؤمنن آئے تو مومن آئے، حالت ایمان میں آئے. من المؤمنین وللمؤمنین والمؤمنات، جو بھی مومن مومنات آ رہے ہیں جیسے ہی وہ میرے گھر میں داخل ہو پالنے والے ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، یہ جناب نوح علیہ السلام کی دعا ہے. الحمد کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جیسے ہی نماز کا سلام پھیرے تو پھر وہ ایک دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو 10 مرتبہ. یہ ہوگی نماز مغفرت والدین ایک. ٹھیک ہے، اب مستحب نمازیں کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. کیا ہی کہنا اگر وہ 2 رکعت والدین کے لیے پڑھ لی جائے. ایک دوسری نماز ایک ہے، اس کو کہتے ہیں نماز ہدیہ میت. نماز وحشت قبر اور ہے، نماز ہدیہ میت اور ہے، دونوں میں فرق ہے. وحشت قبر جو ہے وہ قبر کی پہلی رات پڑھی جاتی ہے نماز. نماز ہدیہ میت آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بھی چھٹے امام کا فرمان ہے، لیکن میں اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں.
ہم جو ہے وہ کتنے رشتہ داروں کو یاد کر لیتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ماں باپ یاد ہوں گے، ہمیں ہمارے دادا دادی نانا نانی یاد ہوں گے، بہت کم ہوں گے جنہیں پردادا تک بھی یاد ہوں گے کہ یہ پردادا تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ابا کے چاچا تھے، یہ ابا کے ماموں ہیں. یہ اتنے رشتہ دار یاد رہتے ہیں انسان کو، اس سے زیادہ یاد نہیں رہتے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں انسان اپنی زندگی میں خود اپنا انتظام کر کے جائے، اپنی اولاد سے بھی امید نہ رکھے. کچھ نہیں کرنے والی بھائی، وہ کچھ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اب جیسے آگے زمانہ پڑے گا، کچھ نہیں کرنے والی وہ. اپنا انتظام بہتر پہلے خود کر کے جاؤ، ٹھیک ہے. پہلے ہی جو ہے وہ اپنی تیاری مکمل کو ضرورت ہی نہ پڑے کسی کی، ٹھیک ہے. تو اب سامعین محترم، ہمیں رشتہ دار یہاں تک یاد ہے، لیکن ہمارے رشتہ دار تو نہ جانے کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اب میں چھٹے امام کی روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو جناب آدم علیہ السلام تک، جناب نوح علیہ السلام تک تمہارا سلسلہ جا رہا ہے، ان رشتہ داروں کو اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو یہ نماز پڑھ لو، انہیں بھی یاد کرو. ایک نماز کے ذریعے ان کی قبور میں جو ہے وہ ان کی قبروں میں ثواب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ نماز ادا کر لو. اب وہ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. پہلی رکعت میں سورہ مبارک علم کے بعد سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں سورہ مبارک علم کے بعد سورہ کوثر. ختم ہو گئی نماز. یہ ہو گئی دوسری نماز. والدین کی نماز ہو گئی، ہدیہ میت ہو گئی. تیسری اور آخری نماز آج کے لیے وہ ہے اولاد کی نماز. ماں باپ یہ بہت زیادہ امید لگاتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے. آپ بھی تو کر کے جائیں اپنی اولاد کے لیے کچھ، آپ بھی تو روز کیا کریں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی، ایک طرف چلتے رہو، صرف اولاد ہی کرتی رہے، والدین جو ہے وہ جھولے لال مستی میں رہے خالی. ایسا نہیں ہو سکتا. والدین بھی تو کچھ نہ کچھ سامنے سے جو ہے وہ دیں، کچھ نہ کچھ کریں، ٹھیک ہے. اب وہ اولاد کی نماز بھی جو ہے وہ روایتوں میں آئی ہے کہ اولاد کی نماز ادا کیجیے. اب وہ اولاد کی نماز کیسے ادا کریں؟ 2 رکعت نماز. پہلی رکعت میں سورہ مبارک علم کے بعد سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ علم کے بعد سورہ کوثر. ختم نماز، ٹھیک ہے. یہ نماز کا طریقہ کار ہے. کوشش کریں ماہ رمضان المبارک سے ڈھیر فائدہ اٹھائیں، اور اس میں جو ہے وہ مستحب نمازیں جتنا ہو سکتے ادا کریں، ٹھیک ہے. روزانہ کی الگ نمازیں ہیں، راتوں کی الگ نمازیں ہیں، نماز شب الگ ہیں، واجب نمازوں کی نفلیں الگ ہیں، پھر جو میں نے نمازیں بتائی وہ الگ ہیں. ڈھیر نمازیں مل جائے گی. وقت کم پڑے گا، نمازیں ختم نہیں ہونے والی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اللہ نے فرمایا ومن تطوع فیہ، فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک مستحب نماز پڑھے، پروردگار عالم جہنم سے آزادی لکھ دے گا اس کے لیے، اسے جہنم سے آزادی مل جائے گی. پھر فرمایا ومن اد فیہ فرضا کان لہ ثواب من اد 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور. فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرے. اب دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے ایک واجب نماز ادا کرے، یہ آپشن نہیں، ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک واجب نماز ادا ہوگی تو باقی مہینوں میں جو 70 واجب نماز پڑھنے کا ثواب جتنا ملتا ہے یہاں پر ایک نماز پڑھنے کا مل جائے گا، ٹھیک ہے. ماہ رمضان المبارک ترقی کا مہینہ ہے. وہ ہم سنتے ہیں نا 1 سال والا کورس 2 مہینے میں کریں، ٹھیک ہے. جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. 6 مہینے کا لینگویج کورس تھا لیکن 1 مہینے میں نمٹا لیں، ٹھیک ہے. یہ وہی والی کہانی ہے. پورا سال جو ہے وہ فائدہ سمیٹتے رہیں گے. 1 مہینہ آ گیا، 1 رات مل جائے گی شب قدر، 1 مہینہ ایسا مل رہا ہے، سب سمیٹ لو. جتنا سمیٹ سکتے ہو، جتنی خیرات، جتنی برکتیں رحمتیں سمیٹ سکتے ہو، اس کو سمیٹ کر رکھ لو. لہذا فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرے، اللہ باقی نمازوں میں پڑھی گئی 70 واجب نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. فرمایا اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد و آل. زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود بھیجا کرو. ہوگا کیا؟ فرمایا جس دن لوگوں کے اعمال نامے جو پلڑے لگائیں گے، ترازو، وہ ہلکے ہو رہے ہوں گے، اس درود کی وجہ سے تمہارا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں مجھ پر درود بھیجا کرو، ٹھیک ہے. اب اس کے کئی جو ہے وہ فوائد انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہماری. امیر المومنین کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، ائمہ علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے. جب بھی کوئی حاجت مانگنی ہو نا، ساتھ میں ایک صلوات لگا دو، ٹھیک ہے. حاجت بھیج رہے ہو پروردگار عالم کی طرف، ساتھ میں ایک صلوات جوڑ دو، ٹھیک ہے. صلوات کیا ہے؟ صلوات بھی تو دعا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پالنے والے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے. یہ بھی تو ایک دعا ہی ہے. تو فرمایا اپنی حاجت کے ساتھ ایک صلوات کو لگا دو اور پھر بھیجو پروردگار عالم کی بارگاہ میں. روایت کا مفہوم ہے، فرمایا پروردگار عالم کی شان اس سے کئی زیادہ بعید ہے کہ وہ ایک دعا کو قبول کر لے، دوسری دعا کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے. پروردگار عالم ایسا نہیں کرے گا. صلوات وہ دعا ہے جو لازمی قبول ہوگی، یہ رد نہیں ہو سکتی. تو جب صلوات قبول ہو رہی ہے اور ساتھ میں ایک اور حاجت بھیج رہے ہو تو یہ پروردگار عالم کی شان سے بالا تر ہے کہ وہ ایک دعا کو تو قبول کرے اور دوسری دعا کو قبول نہ کرے. لہذا اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، صلوات کے ساتھ بھیجا کرو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ درود کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے گناہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں کتنے گناہ ہوئے، اب کیسے جو ہے وہ ادا کریں گے، کیسے معافی مانگیں؟ نہ معافی مانگنے پر قدرت رکھتے ہیں. روایت کے جملے زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کرو محمد و آل محمد پر، یہ گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. خیر کئی جو ہے وہ آپ کے سامنے فوائد بیان ہو سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ وقت نہیں، تو بس آخری جو ہے وہ جملہ اور بات ختم کرتے ہیں.
بلکہ جو ہے وہ شاید ہو نہیں سکے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بابا سے بولا اللہم صلی علی محمد. اس کی تفصیل جو ہے وہ فقط پڑھ دیتا ہوں. اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی اس میں بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ جو کوئی اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرے کتنا ثواب ملتا ہے. ہاں, ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. وہ سائمین محترم, پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, دعا گو ہیں, آل محمد کا, محمد و آل محمد کا واسطہ پیش کرتے ہیں, اس کی مقدس کتاب کا واسطہ پیش کرتے ہیں, ماہ رمضان المبارک کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. پالنے والے جیسے تو چاہتا ہے ویسے ماہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں جہاں مومنین بستے ہیں میرے مالک کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں, ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک اس مہینے میں جن جن لوگوں کو تو معاف کرنے والا ہے, جن جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے, میرے مالک ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مالوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين ذين العابدين ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من الإترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحج بعد آبائه على خلقك المعدي عن نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم زبورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم أجمعين. صلوات پڑھتے ہیں.